الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وقال تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. واجب الاحترام مؤقر اور معزز علماء کرام، عزیز دینی بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، معصوم بچوں اور اپنے گھروں میں سماعت فرمانے والی اسلامی مائیں اور بہنوں، رمضان کا مہینہ گزر گیا، شوال کا مہینہ مکمل ہو گیا اور ذی قعدہ کی ابتدائی تاریخیں ہیں. یہ مہینے اللہ کی خاص عبادتوں کے مہینے ہیں. رمضان آیا، خاص عبادت اللہ کا روزہ رکھا، تراویحیں پڑھی. شوال کا مہینہ آیا، اللہ کے بندوں نے 6 روزے ان میں رکھ کر کے پورے سال کے روزوں کا ثواب حاصل کیا. پھر اب یہ ذی قعدہ کی ابتدائی تاریخ ہیں. بہت سے حضرات کہتے ہیں کہ جی ذی قعدہ مہینہ تو خالی مہینہ ہے، اس میں کوئی برکتیں نہیں ہیں، اس کی وجہ سے اس کو کچھ لوگ منحوس سمجھتے ہیں، اپنے بیٹوں کی اپنی بیٹیوں کی شادیاں کرنے سے پرہیز کرتے ہیں. یہ محض جہالت کی بات ہے، کم علمی کی بات ہے، شریعت پر عمل نہ کرنے کی بات ہے. ورنہ ذی قعدہ کا مہینہ تو وہ مہینہ کہ جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے ارادے کے ساتھ ساتھ 4 عمرے اسی ذی قعدہ کے اندر مرحمت فرمائے. لیکن مسلمانوں، مجھے اور آپ کو آخر کیا ہو گیا؟ کون سی کتاب میرے اور آپ کے پاس ہے جو شریعت سے بھی آگے جا کر کے تمہیں سمجھاتی ہے، شریعت سے بھی آگے جا کر کے تمہیں بتلاتی ہے کہ اس چاند میں شادی نہیں کر سکتے، نکاح نہیں کر سکتے؟ یاد رکھو، اگر اسی وجہ سے آپ نے شادیوں کو روک دیا، نکاحوں کو روک دیا، تو آپ سب گناہگار ہیں. کیونکہ کوئی مہینہ برکتوں سے خالی نہیں، کوئی مہینہ منحوس نہیں، کوئی دن منحوس نہیں. سب دن اور مہینے اللہ رب العزت نے بنائے ہیں، سب برکتوں والے ہیں، سب اللہ کے قریب کرنے والے ہیں. برکتوں کے کاموں سے تو مجھے اور آپ کو کچھ لینا دینا نہیں. برکتیں نماز میں ہیں، ان کی تو پابندی کرنے کی ضرورت نہیں. برکتیں روزوں کے اندر ہیں، ان کی پابندی کرنے کی ضرورت نہیں. ہاں، یہ معلوم ہے کہ اس میں ہم نکاح نہیں کریں گے، شادیاں نہیں کریں گے. اور ہمارے سفید داڑھی والے، ہمارے پرانے بزرگ اس طرح کے مسئلے، اور ہماری گھروں کی عورتیں پتہ نہیں کون
کون سی کتاب ان کے ہاتھ میں لگی ہوئی ہے، نئے نئے مسائل لوگوں کو روزانہ بتلاتی ہیں۔ اجتماع کے نام پر پتہ نہیں کون سی بڑی مفتی ان کے درمیان میں آتی ہے، اور اس طرح کے مسائل جو شریعت سے تعلق نہیں رکھتے، جو علماء کی کتابوں سے تعلق نہیں رکھتے، پھر لوگ ہمیں پریشان کرتے ہیں کہ جی مسئلہ ایسا ہے کیا، کس نے بتایا کہ جی گھر میں اجتماع ہوا تھا، اس میں ایک حضرت نہیں آئی تھی، اس نے یہ بتایا تھا۔ کتنی بڑی حضرت نہیں تھی کہ ہاں قرآن جانتی ہے، قرآن پڑھتی ہے، کتابیں بھی جانتی ہے، اللہ کے راستے میں اس کا وقت لگا ہوا ہے، اللہ کے راستے میں اس نے اپنے آپ کو سنبھالا سدھارا ہے کہ نہیں وہ تو بس قرآن پڑھی ہوئی ہے۔ تو جب اس طرح کی عورتوں کو میں اور آپ اپنا رہبر بنا لیں گے تو غلط مسائل تو میرے اور آپ کے سامنے آئیں گے، اپنی اپنی باتیں چلائیں گے تو غلط مسائل تو میرے اور آپ کے سامنے آئیں گے۔ حالانکہ اگر اجتماعات کے اندر جانا ہے تو ہمارے دعوت کے ساتھیوں کی جو ہفتے واری تعلیم ہوتی ہے ان میں جا کر کے بیٹھیے، اگر اپنی عورتوں کو بٹھانا ہے۔ اور یہ خواہ کسی کے گھر میں انتقال ہو گیا تو اجتماع ہو رہا ہے، کسی کا گھر بنا تو اجتماع ہو رہا ہے، باقاعدہ اعلان ہو رہے ہیں، مسجدوں کے اندر اعلان کرائے جاتے ہیں فلاں کے گھر اجتماع ہو رہا ہے، ساری عورتیں وہاں پہنچے، کھانے کا بھی انتظام ہے، لڈوؤں کا بھی انتظام ہے، اور ذرا یہ چیز بھی بتلا دینا کہ اپنے گھر سے کھانا وانا بنا کر کے نہ آئے، سارے انتظام اجتماع کے گھر پہ ہی موجود ہیں۔ تو وہاں تو پھر اس طرح کے مسائل چلیں گے، کیونکہ وہاں پر کوئی ایسی عورت نہیں ہوگی جو عالمہ ہوگی، کوئی عورت ایسی نہیں ہوگی جو علم دین کو جاننے والی ہوگی، کوئی عورت ایسی نہیں ہوگی جس کا اللہ کے راستے میں وقت لگا ہوا ہوگا۔ تو پھر کیا ہوگا؟ پھر وہی مسائل جو سنے سنائے پیچھے سے چلے آ رہے ہیں وہ میرے اور آپ کے گھروں میں پہنچیں گے۔ تو اس لیے معزز سامعین اعظام، یہ جو برکتوں والا مہینہ، یہ ذی القعدہ کا مہینہ ہے، اصل یہ مہینہ اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو حج کے ارادے کے لیے دیا ہے، کہ اللہ رب العزت نے جن لوگوں کو طاقت اور قوت دی ہے، قرآن کہتا ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ جن کے اندر طاقت ہے، جن کے اندر قوت ہے، کہ وہ اللہ کے راستے کا ارادہ کریں، وہ اللہ کے راستے کے لیے نکلیں، وہ حج کرنے کا ارادہ کریں، وہ حج بیت اللہ کے سفر کا ارادہ کر لیں، اپنے سامانوں کو تیار کر لیں۔ عید کے بعد سے جو شوال کا مہینہ، یہ بھی حج کا مہینہ، حج کی تیاریوں کا مہینہ، ذی القعدہ کا مہینہ، یہ بھی حج کی تیاریوں کا مہینہ، اور پھر ذی الحجہ کے جو 10 دن ہوں گے یہ حج کو ادا کرنے کے لیے ہوں گے۔ اس لیے ذی القعدہ اور ذی الحجہ اور اسی طرح شوال، یہ سارے کے سارے مہینے مجھے اور آپ کو حج کی تیاریوں کے لیے دیے گئے ہیں۔ جن کے اندر طاقت ہے، جن کے اندر قوت ہے، طاقت اور قوت کہا کسے جاتا ہے؟ آؤ میں آپ کو بتلاتا چلوں۔ طاقت کہا جاتا ہے کہ اس کے پاس بدن کی بھی طاقت ہے، اس کے پاس پیسوں کی بھی طاقت ہے، اس کے پاس سواری پر سوار ہونے کی بھی طاقت ہے۔ جن کے پاس پیسہ موجود ہے، جن کے پاس صحت موجود ہے، جن کے پاس سفر کرنے کی طاقت موجود ہے، ان لوگوں پر اللہ رب العزت نے اپنے اس حج کے فریضے کو فرض کر دیا ہے، ضروری کر دیا ہے۔ ہاں، محروم ہے وہ لوگ کہ جن کے گھروں میں پیسے رکھے ہوئے ہیں، حج کے لیے نہیں جا رہے ہیں۔ یاد رکھنا کہ جس کے پاس پیسے موجود تھے اور وہ حج کے لیے نہیں گیا، جس کو اللہ نے طاقت دی، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، ہاں اس کو اللہ نے طاقت دی، لیکن وہ حج کے لیے نہیں گیا، کیا فرمایا میرے آقا نے کہ اب اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ وہ یہودی بن کر کے مرے یا نصرانی بن کر کے مرے۔ پیسوں کی طاقت ہے، پیسوں کی قوت ہے، لیکن صرف جوڑ کر کے بینک میں رکھا ہوا ہے، صرف مکان کے 1 کے 2 کرنے کے چکر میں بیٹھا ہوا ہے، ابھی بچے چھوٹے ہیں، صرف شادیوں کے انتظار میں بیٹھا ہوا ہے، ہاں ابھی بڑھاپے کے انتظار میں بیٹھا ہوا ہے۔ حالانکہ اللہ رب العزت نے اتنا پیسہ اس کو دے دیا کہ وہ آرام سے حج کا سفر کر سکتا ہے، وہ آرام سے حج کر کے آ سکتا ہے، لیکن پھر بھی نہیں کرتا، پھر بھی نہیں کرتا۔ جانتے ہو جب تک اس کو ہر سال چھوڑتا رہے گا، اس
چھوڑنے کی وجہ سے اللہ تجھے محروموں میں لکھتا رہے گا۔ کس انتظار میں چھوڑ رہا ہے، کس انتظار میں چھوڑ رہا ہے؟ بعض حضرات کو دیکھا گیا کہ ان کے بیٹے اور بیٹیوں کی شادیاں ہونے والی ہیں، پیسے کو اس لیے جمع کر کے رکھا ہے کہ شادی کروں گا۔ یاد رکھنا یہ عذر معتبر نہیں ہے، یہ عذر معتبر نہیں ہے کہ آپ بیٹوں کی شادی کریں یا بیٹیوں کی شادی کریں اس لیے حج کو نہیں جاتے۔ ارے تو اللہ کے گھر پر جاتا، جا کر کے کعبے پر جب تیری پہلی نظر پڑتی تو اپنے اللہ سے مانگتا، ربا میری بیٹیاں جوان ہو گئی، تو میرا رب نظر پہلی پڑتی جو دعا ہوتی ہے اللہ اسے قبول کرتا ہے۔ تیرے پاس مکان نہیں ہے، ہاں تو اپنے رب کے گھر جاتا، رب کے کعبے پر نظر ڈالتا، اپنے رب سے کہتا ربا بچوں کے لیے مکان نہیں ہے، کیا رب نہیں دیتا؟ کیا مجھے اور آپ کو معلوم نہیں ہے؟ لیکن نہیں نہیں، میں نے اور آپ نے خود اپنے مسائل کھڑ رکھے ہیں۔ ابھی بچوں کی شادی نہیں ہوئی، حج نہیں کر سکتا، بیٹیوں کی شادی نہیں ہوئی، حج نہیں کر سکتا، ابھی بڑھاپا نہیں آیا، حج نہیں کر سکتا، ابھی مکان نہیں بنا، حج نہیں کر سکتا۔ یہ عذر معتبر نہیں ہے، یہ عذر معتبر نہیں ہے۔ جانتے ہو اگر نہیں کرو گے موت کا کچھ معلوم نہیں، اگر طاقت ہوتے ہوئے حج نہ کیا تو پھر کسی کو مت کہنا کہ مجھے یہودیوں میں سے اٹھایا جا رہا ہے یا نصرانیوں میں سے اٹھایا جا رہا ہے یا کافروں میں سے اٹھایا جا رہا ہے۔ تو اللہ کے راستے میں جان بوجھ کر کے نہیں گیا ہے، اب اللہ جو چاہے تیرے ساتھ کر سکتا ہے۔ یہ عذر معتبر نہیں ہے۔ اور ایک بات یہاں سے میں اور آپ کو بتلاتا چلوں، اس بات کو میں شروع کروں گا آخر میں، یہاں سے میں اور آپ کو بتلاتا چلوں، او اللہ کے بندو، اللہ کے گھر میں صرف ہو جاتا ہے، ہاں پیسوں سے وہاں کوئی نہیں جاتا، طاقت سے وہاں کوئی نہیں جاتا، ہاں حکمرانیوں سے وہاں کوئی نہیں جاتا، بلکہ وہاں جن کے دلوں میں تڑپ ہوتی ہے، جن کے دلوں میں اللہ سے دعا کرتے ہوئے آنسو نکل جاتے ہیں، اے ربا کیا ہمارے نصیب میں تیرے گھر کی زیارت نہیں ہے؟ اے ربا کیا ہمارے نصیب میں روضہ اقدس کی حاضری نہیں ہے؟ ہاں وہاں تڑپ سے جاتا ہے، اور تیرے پاس پیسہ ہے، انتظار کرتا ہے بڑھاپے کا، تیرے پاس پیسہ ہے۔ ایک اور غلطی میرے حضرات کر رہے ہیں، وہ یہ کرتے ہیں کسی نے ان کو مسئلہ بتا دیا کہ پہلے اپنے ماں باپ کو حج کرانا پھر کرنے جانا، کون سی کتاب میں لکھا ہوا ہے؟ کس نے تمہیں سمجھایا؟ کس نے بتایا؟ اگر تمہارے پاس اپنا پیسہ ہے الگ رہتے ہو، اپنی کمایا ہوا پیسہ ہے خود اس کے مالک ہو، اب بیوی کی بھی ضرورت نہیں ہے، ماں باپ کی بھی ضرورت نہیں ہے، اللہ نے اگر تمہیں طاقت اور پیسہ دے دیا تو اب یہ فرضیت تم پر عائد ہے۔ اللہ اس بات پر چھوڑنے والا نہیں کہ پہلے تو نے اپنے ماں باپ کو نہیں کرایا تھا، اس لیے تو نے اپنا حج نہیں کیا، اس لیے تو نے اپنا عمرہ نہیں کیا، لہٰذا تجھے چھوڑ دیا جائے گا۔ نہیں میرے بھائی، جس طریقے سے نماز کا وقت ہو گیا، باپ پر الگ فرض ہو گئی، بیٹے پر الگ فرض ہو گئی، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرا باپ نہیں پڑھتا تو میں بھی نہیں پڑھتا۔ باپ کی نماز سے بیٹے کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، اسی طرح بیٹے باپ کے حج اور عمرے سے بیٹے کا بھی کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اگر باپ پر فرض نہیں ہے بیٹے پر فرض ہے تو پھر بیٹا اپنے فرض کو ادا پہلے کرے گا۔ ہاں اگر اللہ طاقت دے دے، اگر اللہ قوت دے دے تو اپنے ماں باپ کو بھی کرائیے، اپنے ماں باپ کو بھی لے کر کے جائیے، لیکن تمہارے پاس صرف اتنا پیسہ ہے کہ تم خود کر کے آ سکتے ہو تو پھر ماں باپ کی ضرورت نہیں ہے، آپ خود چلے جائیے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اتنا پیسہ بھی نہیں ہوگا اور زندگی ختم ہو جائے گی صرف اس انتظار میں کہ اللہ میرے پاس اتنا نہیں تھا کہ میں اپنے ماں باپ کو کرا دیتا، ہاں خود بھی نہ کر سکا اور ماں باپ کو بھی نہ لے جا سکا۔ کیا ہوگا؟ ماں باپ تو گناہ گار نہیں ہوں گے لیکن تو گناہ گار ہوگا۔ ماں باپ گناہ گار نہیں ہوں گے کیونکہ ان کے پاس طاقت ہی نہیں ہے، ان کے پاس قوت ہی نہیں ہے۔ اسی طرح کبھی کبھی عقیقوں کا مسئلہ آتا ہے، نہیں پہلے اپنے ماں باپ کا عقیقہ کرنا پھر کرنا۔ اسی طرح جب قربانیوں کا مسئلہ آتا ہے، نہیں پہلے اپنے ماں باپ کی طرف سے قربانی کرنا پھر کرنا۔ کون سی کتاب آخر تمہارے پاس ہے؟ میں اور آپ اور مجھ سے بڑے بڑے علماء مجھے اور آپ کو سمجھاتے سمجھاتے تھک گئے۔ میرے بھائی یہ فرضیت الگ الگ ادا ہوتی ہے۔ حج اگر بیٹے پر فرض ہے تو باپ کا کوئی لینا دینا نہیں، ماں کا کوئی لینا دینا نہیں۔ عقیقہ اگر تم کرنا چاہتے ہو
ہو تو ماں باپ کا کوئی لینا دینا نہیں. اسی طرح قربانی اگر تم پر واجب ہے تو ماں باپ کا کوئی اس میں لینا دینا نہیں. کر سکتے ہو تو ثواب ہے, لیکن اگر صرف پیسہ اتنا ہے کہ تم اپنے آپ ادا کر سکتے ہو تو ادا کرو, کیونکہ نہ کرنے پر تم گناہگار, ماں باپ گناہگار نہیں ہوں گے. اس لیے معزز سامعین نظام, بہت سارے حضراتوں کو دیکھا گیا. میں یہ بات کہنے چلا تھا کہ وہاں پر تڑپ سے جاتا ہے, وہاں پر دعاؤں سے جاتا ہے, وہاں پر اللہ کے سامنے آنسو بہانے سے جاتا ہے. اپنے پیسے پر گھمنڈ مت کرنا, کیونکہ بڑے پیسے والے رکھے ہوئے ہیں, بڑے پیسے والے اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں. میں آپ کو ایک بات بتلاتا چلوں تو سن کر کے تعجب ہوگا. آپ کے اس ہندوستان پر بڑے بڑے بادشاہوں نے بادشاہت کی ہے, بڑے بڑے سلطنت کے مالک آئے ہیں, بڑے بڑے طاقت و قوت کے مالک آئے ہیں, بڑے بڑے ایمان والے بادشاہ بن کر کے گئے ہیں, لیکن تاریخ کی کتابوں میں کوئی ایسا بادشاہ نظر نہیں آتا کہ وہ حج بیت اللہ کر کے آ گیا ہو. حج بیت اللہ اسے نصیب ہو گیا ہو. اس لیے میرے بھائی وہاں پیسے سے نہیں, طاقت سے نہیں, قوت سے نہیں, وہاں اللہ کی دعاؤں سے, اللہ سے مانگنے سے, دلوں میں تڑپ پیدا کرنے سے. ہاں کچھ تو میں اور آپ تیاری کریں. پاسپورٹ نہیں ہے تو پاسپورٹ کی تیاری کریں. اے اللہ میرے پاس صرف 2000 روپے تھے, 3000 روپے تھے, میں نے ان کا پاسپورٹ بنوا لیا, ارادہ میرا حج کرنے کا ہے, تو اللہ رب العزت راضی ہو کر کے غیب سے انتظام کرے گا یا نہیں کرے گا؟ ہاں کم سے کم میں اور آپ اپنی تیاری تو کریں. اے ربا یہاں تک میری طاقت تھی, آگے آپ کی رحمت کا انتظار ہے. اے اللہ یہاں تک میری قوت تھی, آگے آپ کی عنایت کا انتظار ہے, آگے آپ کی رحمتوں کا انتظار ہے. میں حج کرنے کے لیے ارادہ رکھتا ہوں, میرے پاس پیسہ نہیں ہے, طاقت اتنی تھی کہ پاسپورٹ بنوا لیا. اے ربا میرا ارادے میں نام لکھ لینا. ہاں کیونکہ طاقت تو نہیں ہے. اب دیکھو اللہ کی رحمتیں کیسے آتی ہیں. لیکن میرے بھائی اپنے اندر تڑپ پیدا کریں. تڑپ کس طرح کی پیدا کریں؟ آؤ میں اور آپ کو بتلاتا چلوں. ارے آج تو حج کرنا تو کوئی مشکل نہیں ہے, پہلے کے زمانے میں بڑا مشکل تھا کہ کئی مہینے آدمی سفر کے اندر ہے. پہلے رستے کچے تھے لیکن حج کرنے والے پکے تھے. آج رستے پکے ہو گئے لیکن حج کرنے والے کچے نظر آتے ہیں. او میرے بھائی پہلے کا زمانہ یہ تھا کہ راستے بالکل کمزور ہیں, کئی مہینوں کا سفر ہے. ہاں اسی طرح سمندروں کے اندر سفر کیا جا رہا ہے. طوفان آ گیا, جہاز کو ایک طرف روک لیا. جب یہ طوفان ختم ہوگا تب جا کر کے اگلا سفر شروع ہوگا. میرے بھائی وہ طوفان کئی ہفتوں میں ہٹا کرتا تھا. جب طوفان ہٹ جایا کرتے پھر اس کے بعد سفر کو آگے کیا کرتے. جتنے کم طوفان آئیں گے اتنا جلدی سفر ہو جائے گا. ہاں پھر آگے جب جدہ میں پہنچتے, ابھی زمین پر پاؤں رکھنے کی اجازت نہیں ہے. پہلے 3 دن تمہارا ٹریٹمنٹ چلے گا. تم بحری سفر کر کے آئے ہو, کہیں سمندر کی بیماری تمہیں نہ لگ گئی ہو, کہیں سمندر سے تمہیں کوئی بیماری نہ لگ گئی ہو. سعودیہ والے اپنے قدم اپنی زمین پر نہیں رکھنے دیتے تھے, بلکہ 3 دن تک ٹریٹمنٹ چلے گا, اور 3 دن کے بعد جب ڈاکٹر اجازت دے دے گا کہ اس کو کوئی بیماری نہیں ہے, اب اس کو 3 دن کے بعد جدہ میں قدم رکھنے کی اجازت ملا کرتی تھی. اتنا مشکل سفر. پھر جدہ سے مکہ المکرمہ, زیادہ بڑا فاصلہ نہیں, 50 میل کا فاصلہ, لیکن جانا کیسے؟ راستے نہیں ہیں, پہاڑوں پر چڑھ کر کے جانا ہے. اب تو سڑکیں بن گئی اور پہاڑوں پر چڑھنا ہے, پانی کا انتظام نہیں ہے. اپنے پاس اگر گھر سے پانی لائے ہو تو اسی کو استعمال کرو گے. ہاں کسی حاجی کا تو انتقال ہو جایا کرتا تھا. ہاں جو سفر آج میں 1 گھنٹہ نہیں لگتا, اس سفر میں کئی ہفتے لگ رہے ہیں. پہاڑ کے اوپر چڑھ رہے ہیں, اتر رہے ہیں, پھسلنے کا بھی خطرہ ہے, گرنے کا بھی خطرہ ہے, بیماری کا بھی خطرہ ہے, مرنے کا بھی خطرہ ہے. پہلے اتنے مشکل سفر, لیکن پھر بھی اللہ کے بندے اللہ کی محبت میں چلے جا رہے ہیں. آؤ میں تم کو بتلاتا چلوں. مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ ہیں. ہاں گرمی کا زمانہ ہے, گرمی کا موسم ہے, دھوپ بڑی تیز ہے, جس طرح کا آج کا موسم گرمی کا بنا ہوا ہے. حضرت مالک بن دینار اپنے گھر سے نکل کر کے آتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ ایک بندہ ہے
ہے کہ جس کے پیروں میں کمزوری ہے، محتاج ہے، اپاہج ہے، اپنی سرین کو کھستے ہوئے زمین پر آ رہا ہے۔ حضرت مالک بن دینار نے کہا اس کے کپڑے پسینے میں شرابور ہیں، پسینے میں نہایا ہوا ہے اور اپنے آپ کو رگڑ رگڑ کر کے چل رہا ہے۔ حضرت مالک بن دینار کہتے ہیں او اللہ کے بندے کدھر جا رہا ہے؟ کہا کہ میں حج بیت اللہ کے سفر کے لیے جا رہا ہوں۔ مالک بن دینار کہتے ہیں ارے ابھی تو تیز دھوپ ہے، آؤ میرے گھر پر آ کر کے آرام کر لو، تمہیں کھانے کا انتظام کر کے دوں گا، تمہارے لیے ہوا پانی کا انتظام کر کے دوں گا۔ وہ کہتا ہے کہ نہیں اتنی فرصت نہیں ہے، اتنی فرصت نہیں ہے، ارے مجھے حج بیت اللہ کے لیے جانا ہے، مجھے اللہ کے گھر پر جانا ہے، میرے پاس پیر نہیں ہے، میرے پاس سواری نہیں ہے، میں اب سے اگر چلنا شروع کروں گا پتہ نہیں کب جا کر کے پہنچوں گا، اگر میں تیرے گھر پر رک گیا تو میرا سفر کہیں چھوٹ نہ جائے۔ مالک بن دینار کہتے ہیں تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں، میں تمہارے لیے سواری کا بھی انتظام کروں گا۔ اتنا کہتی اس کی آنکھیں سرخ ہو گئی اور وہ کہنے لگا ارے کیسے، میں تو آپ کو بڑا سمجھدار مانتا تھا لیکن آپ سمجھدار نہیں ہیں۔ ارے اگر کسی کا مالک ناراض ہو اور غلام کو اس نے بلایا ہو، غلام کو اس نے یاد کیا ہو تو بتاؤ غلام سوار ہو کر کے جائے گا یا پیدل اپنے مالک کے سامنے جائے گا؟ آج میرا مالک ناراض ہے، میں اس کو راضی کرنے کے لیے پیدل ہی جاؤں گا، مجھے تیری سواری کی ضرورت نہیں ہے، مجھے تیری سواری کی ضرورت نہیں ہے۔ اتنا کہتے ہی آگے بڑھتا چلا گیا۔ حضرت مالک کہتے ہیں کہ اس سال مجھے بھی اللہ نے قبول کیا، میں بھی اپنی سواری کا انتظام کر کے حج بیت اللہ پر پہنچا، میں نے طواف کیا، میں نے حجر اسود کا بوسہ لیا، میں گھومتا ہوا مینا کے اندر پہنچا۔ ایسی حالت میں پہنچا کہ جب لوگ اپنے بالوں کو منڈوا کر کے قربانی کے انتظار میں کھڑے ہوئے ہیں، میں نے دیکھا کہ ایک جگہ پر بھیڑ لگی ہوئی ہے۔ کیا ہو رہا ہے کہ ایک اللہ کا بندہ اللہ سے دعا کر رہا ہے، سب نے اس کی دعا کی رقت کو دیکھ کر اس کی دعا میں شامل ہونے کا ارادہ کیا۔ عرفات کے میدان میں یا مینا میں یا اس طرح کوئی اللہ کا بندہ اگر دعا کراتا ہے تو لوگ اس کی دور اکٹھے ہو جاتے ہیں، قریب آ جاتے ہیں کہ شاید اس کی دعا قبول ہمارے حق کے لیے بھی ہو جائے۔ تو اسی طرح بھیڑ لگی ہوئی ہے اور لوگ رو رو کر کے دعا کر رہے ہیں، آمین کہہ رہے ہیں۔ حضرت مالک بن دینار کہتے ہیں میں نے جب بھیڑ کو ادھر ادھر کر کے اس کے پاس جانے کی کوشش کی تو وہاں دعا کرانے والا کوئی اور نہیں، وہی اپاہج موجود ہے، وہاں دعا کرانے والا کوئی اور نہیں، وہی پیروں کا اپاہج جو میرے گھر کے سامنے سے گزرتا ہوا جا رہا ہے، وہی اس میدان کے اندر اللہ سے دعا کر رہا ہے۔ اور دعا کے اندر کیا کہہ رہا ہے؟ جب میں وہاں پر پہنچا تو وہ دعا کے اندر کہہ رہا تھا ربا یہاں تک میری طاقت تھی، میں گھسٹ کر کے، میں لپٹ کر کے تیرے گھر تک آ گیا، میں نے تیرے گھر کا طواف کر لیا، میں نے حجر اسود کو بوسہ دے دیا، میں نے احرام بھی بندھ لیا، میں نے بال بھی کتروا دیے، لیکن ربا میرے پاس قربانی کا انتظام نہیں ہے، میرے پاس پیسوں کا انتظام نہیں ہے، جہاں تک میری طاقت تھی میں آ گیا۔ اے ربا تو دیکھ رہا ہے جو امیر ہیں وہ قربانیاں دے رہے ہیں، جو امیر ہیں وہ قربانیاں کر کے اپنے حرام کو کھول رہے ہیں، لیکن ربا میرے پاس پیسہ نہیں ہے۔ اے ربا اب میں واپس جاؤں گا تو کیسے جاؤں گا؟ اتنی قوت اور طاقت بھی نہیں ہے۔ اے ربا وہ اپنے جانوروں کی قربانی دے رہے ہیں، اگر تجھے اچھا لگے تو میری خود کی قربانی قبول کر لے۔ یہ کہہ کر کے اللہ نے اس کی روح کو اس کے جسم سے نکال لیا اور قربان کر دیا۔ لیکن آج میں اور آپ کہاں تک پہنچیں گے اس نتیجوں پر؟ کیسے کریں گے میں اور آپ اپنے رب کو راضی؟ میں اور آپ تو انتظار کر رہے ہیں بیٹیوں کی شادی کا، بیٹوں کی شادی کا۔ یہی بیٹے اگر شادی ہونے کے بعد اپنے اپنے مکان لے کر کے بیٹھ گئے تو کس طرح حج کرو گے؟ جن بیٹیوں کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہو، ناک کے لیے اگر زیادہ خرچ کرنا پڑ گیا تو حج کیسے کرو گے؟ میں نے اپنی آنکھوں سے بڑے بڑے مالداروں کو دیکھا اور آپ نے مجھ سے زیادہ دیکھا ہوگا، ایسے بڑے بڑے مالداروں کو، ایسے بڑے بڑے مالداروں کو کہ جن کے ارادے حج کرنے کے ہیں
لیکن اپنے بیٹوں کی شادیوں کے چکر میں انتظار میں ہیں. کل بیٹیوں کی بیٹوں کی شادی ہو گئی, اب بیٹا بولنے کے لیے تیار نہیں, اپنا مکان الگ کر لیا, اس نے اپنا مکان الگ کر لیا. ایک بوڑھے باپ کو کرائے پر بھیج دیا کہ جاؤ اپنا انتظام کرو, ایک بوڑھے باپ کو آشرم کے اندر چھوڑ دیا, جاؤ وہیں جا کر کے مر جانا. بتاؤ جن بیٹوں کے لیے, جن اولادوں کے لیے تم نے حج کرنے میں انتظار یہ کیا کہ بیٹوں کی شادی کرنے کے بعد حج کرنے جاؤں گا, وہی ان بیٹوں کی جب شادیاں ہوئی وہی تمہیں چھوڑ کر کے چلے گئے. کہاں گیا تمہارا ارادہ؟ جب طاقت تھی کر سکتے تھے, اب کوئی طاقت نہیں ہے. اب تو صرف آنکھوں میں آنسو رہیں گے اور رونا رہے گا, لیکن ان آنسوؤں کو پہنچنے والا کوئی نظر نہیں آئے گا. اس لیے معزز سامعین نظام, اگر اللہ رب العزت نے طاقت دی ہے, آپ نے اپنی محنت سے کما کر کے جوڑ رکھا ہے, آپ نے اپنی محنت سے کما کر کے آپ کے پاس بیلنس بنا ہوا ہے, تو آپ کو اللہ رب العزت کی طرف سے اجازت ہے, بلکہ آپ کے لیے ایک ندا ہے کہ آؤ اللہ کی طرف آ جاؤ, آؤ اللہ کے گھر کی طرف آ جاؤ. یہ بیٹے ہو سکتا ہے تمہیں دھوکے دے دیں, ہو سکتا ہے یہ تمہارے رشتہ دار تمہیں دھوکہ دے دیں. آج تو اللہ نے پیسہ بھی دیا ہے, طاقت بھی دی ہے, اس لیے آؤ, آ کر کے حج پر جب نظر پڑے, جب کعبے پر نظر پڑے تو اپنے بیٹوں کے لیے دعا کرنا. دیکھو اللہ غیب سے کیسے شادیاں کرتا ہے. لیکن نہیں, مجھے اور آپ کو تو شادیاں کرنی ہیں, مجھے اور آپ کو تو گاڑیاں خریدنی ہیں, مجھے اور آپ کو تو اپنے مکان بنانے ہیں, پیسے رکھے ہوئے ہیں, اور سمجھتے ہیں کہ اگر میں حج کرنے چلا گیا تو کہیں میرے پیسے کم نہ ہو جائیں, کہیں میرا بیلنس کم نہ ہو جائے, کہیں میرے اندر غریبی نہ آ جائے. او اللہ کے بندو, فرماتے میرے آقا, اگر مالدار بننا چاہتے ہو, اگر روزیوں میں برکتیں چاہتے ہو, اگر روزیوں میں بڑھوتری چاہتے ہو, تو خوب حج اور عمرے کیا کرو, خوب اللہ کے گھر جایا کرو. دیکھو اللہ غیب سے تمہیں کیسے مالدار بنائے گا. کوئی آج تک یہ کہنے والا مجھے اور آپ کو نہ ملا ہوگا کہ میں حج کر کے آیا, ہاں حج کرنے کی وجہ سے میں غریب ہو گیا, حج کرنے کی وجہ سے میں لاچار ہو گیا, حج کرنے کی وجہ سے میں سڑک پر آ گیا. نہیں میرے بھائی, تمہیں جتنے حج اور عمرے کرنے والے ملیں گے وہ یہی کہیں گے کہ دوبارہ جانے کی تمنا رکھتا ہوں, دوبارہ جانے کا ارادہ رکھتا ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ جب سے حج کر کے آیا اللہ نے میرے کاروبار میں بھی ترقی دی ہے, روزیوں میں بڑھوتری دی ہے. شرط یہ ہے کہ حج اچھے طریقے سے کر کے آئے, شرط یہ ہے کہ تمام ارکانوں کو اللہ کے مطابق ادا کر کے آئے. اس لیے معزز سامعین نظام, یہ عذر چلنے والے نہیں ہیں کہ آپ یہ کہیں کہ مجھے شادیاں کرنی ہیں, پیسے رکھے ہوئے ہیں. عذر چلنے والا نہیں, میرے یہاں بیٹیاں ہیں, میں ان کی شادی کر کے حج کرنے جاؤں گا, یہ عذر چلنے والا نہیں. میں ابھی جوان ہوں, بڑھاپا آئے گا تو میں حج کرنے کے لیے جاؤں گا, عذر چلنے والا نہیں. اگر بڑھاپے میں جا کر کے ایسی بیماری لگ گئی کہ جس میں تیرا اٹھنا بیٹھنا بھی لاچار ہو جائے, جس سے تو بالکل بیکار ہو جائے, بتا کس طرح حج کرنے کے لیے جائے گا؟ ارے حج تو ایسی عبادت ہے, وہ تو جوانوں کے لیے ہے, بوڑھوں کے لیے کیا ہے. پھر دوسروں کا سہارا لے کر کے چلنا, وہاں بھیڑ اس قدر رہتی ہے کہ بوڑھے آدمی کا جینا دشوار ہے, بوڑھے آدمی کا سانس لینا دشوار ہے. یا تو وہ اپنے کمرے میں رہ کر کے وقت گزارے گا, اگر بھیڑ میں آئے گا تو جان کا خطرہ ہے. ہاں یہ حج تو ایسی عبادت ہے کہ جو اللہ کے بندے جوان ہیں, جن کے اندر طاقت ہے, جن کے اندر قوت ہے, جن کے بدن کے اندر, ارے وہی تو 7 چکر کعبے کے لگائیں گے, وہی تو بھیڑ میں چکر لگائیں گے, وہی تو میدان عرفات میں جائیں گے, وہی تو مینا اور مزدلفہ میں آئیں گے, وہی تو شیطان کو کنکریاں ماریں گے, وہی تو اپنے جذبات دکھائیں گے, وہی تو ہاں وقوف عرفہ کریں گے. ورنہ بوڑھے کیا کر سکتے ہیں میرے بھائی, کیا کر سکتے ہیں؟ اس لیے اگر اللہ نے طاقت اور قوت دی ہے تو مجھے اور آپ کو چاہیے کہ انتظار نہ کریں شادیوں کا, انتظار نہ کریں بڑھاپے کا, انتظار نہ کریں مکانوں کے بننے کا, انتظار نہ کریں گاڑیوں کے خریدنے کا, بلکہ فوراً اللہ کے گھر کی طرف نکل جائیں. دیکھو اللہ کس طرح مدد کرے گا. ہاں ایک چیز ہے جس کی وجہ سے حج کو روکا جا سکتا ہے, وہ چیز ہے کہ اگر کسی کا قرضہ ہے تو اس کے قرضے کو ادا پہلے کریے گا. کس چیز کی وجہ سے روک سکتے ہیں؟ بتاتے نہیں. قرضے کی وجہ سے, کسی بھائی کا قرضہ ہے, کسی رشتہ دار کا قرضہ ہے, کسی سے ادھار لے رکھا ہے, ہاں ادھار تو
دیا نہیں جاتا، ہر سال عمرے کے لیے نکلتا ہے، ادھار تو دیا نہیں جاتا، حج کے لیے روانہ ہو گیا ہے، یاد رکھنا جن عذروں کی وجہ سے روکنے کے لیے منع کیا گیا ان عذروں کی وجہ سے تو رکتے ہیں، اور جن عذروں کی وجہ سے رکنے کے لیے کہا گیا اس پر میرا اور آپ کا کوئی دھیان نہیں ہے، اس پر میرا اور آپ کا کوئی دھیان نہیں ہے۔ یاد رکھنا اگر کسی بھائی کا قرضہ ہے تو پہلے اس کے قرضے کو دے کر کے جانا، پہلے اس کا قرضہ ادا کرنا، چاہے وہ زیادہ ہو یا کم ہو، پہلے اس بھائی کا قرضہ ادا کرنا۔ لیکن ہم نے کچھ لوگوں کو دیکھا، ارے کہاں جا رہے ہو؟ حج پر جا رہے ہیں، ارے میرے پیسے تو دے کر کے جاؤ، ہاں آ کر کے دے دوں گا، کعبے کو دیکھ کر کے دعا کروں گا، تمہارا قرضہ آ کر کے دوں گا۔ یاد رکھنا یہ تو حج کی بات ہے، میرے آقا فرماتے ہیں کہ اگر کوئی انسان شہید بھی مرا ہے اس کے تمام گناہ اللہ معاف کر دے گا لیکن قرضے کو معاف نہیں کرے گا۔ کوئی آدمی شہید مرا ہے، اللہ کے راستے میں شہید ہوا، اللہ اس کے تمام گناہوں کو اس کی شہادت کی وجہ سے معاف کر دے گا، لیکن کس کو قرض کو اللہ تب بھی معاف نہیں کرے گا۔ آج میرے بھائی اپنے پڑوسیوں کا، اپنے رشتہ داروں کا قرض اپنے سروں پر لے کر عمرہ کر رہے ہیں، ہاں حج کر رہے ہیں، ہاں اپنے بھائیوں کا قرضہ ہے، ہاں جا کر کے حج کر رہے ہیں۔ یاد رکھنا حج کو صرف قرضے کی وجہ سے روکا جا سکتا ہے جس کی شریعت اجازت دیتی ہے۔ اس لیے پہلے میں اور آپ حج کرنے کے لیے اگر نکلے تو پہلے اپنے اندر غور کریں کہ میرے اوپر کسی کا قرضہ تو نہیں ہے، روپیہ 1 ہو یا 1 لاکھ ہو، پہلے اپنے بھائی کا قرضہ ادا کریں پھر حج بیت اللہ کے لیے نکلے۔ لیکن اسی پر عمل نہیں کرتے۔ قرضے والا جب آتا ہے اس کے آنے سے پہلے دعا کرنا، سفر کے لیے جا رہا ہوں، دعا کرنا۔ وہ بیچارہ جب سنتا ہے کہ حج کے لیے جا رہے ہیں وہ اپنا قرضہ ہی بھول جاتا ہے کہ بھائی صاحب تو حج کے لیے جا رہے ہیں۔ وہ بیچارہ کہتا بھی نہیں کہ بھائی میرا قرضہ بھی تو ہے آپ پر، وہ ڈرتا ہے کہیں اللہ ناراض نہ ہو جائے کہ حج سے روک رہا ہے، کہ عمرے سے روک رہا ہے، کہیں اللہ ناراض نہ ہو جائے، وہ بیچارہ ڈرتا ہے۔ لیکن میرے بھائی قرضے کی وجہ سے حج کو روکا جا سکتا ہے، پہلے اپنے بھائی کا قرض ادا کرو، ہو سکتا ہے جو تم پر قرض ہو ہاں وہ آپ اس کو ادا کر دو تو اس کے پیٹ کی بھوک ختم ہو جائے، اس کا مکان بن جائے، اس کے بچوں کی جان بچ جائے۔ لیکن نہیں، تمہیں تو اپنے حج کے مزے اڑانے ہیں، تمہیں تو عمرے کے لیے جانا۔ یاد رکھنا قرضے کے ساتھ نہیں جانا، قرضہ ادا کر کے جانا ہے۔ اس لیے اس کے ضمن میں 1-2 بات آپ کے سامنے اور حج کے تعلق سے رکھ دوں۔ آج کل حاجی حج کے لیے جاتے ہیں، ہاں لوگوں میں یہ سوچتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو معلوم ہو۔ یاد رکھنا یہ معلوم کرانے کی نیت سے اگر تم دعوت کرو گے تو یہ بھی بدعت کہلائے گا۔ اگر گھروں میں دعوت کھانے کے لیے جاؤ گے، آج خالہ کے یہاں دعوت ہے، آج پھوپھا کے یہاں دعوت ہے، حاجی کے حج کی جب سے منظوری آئی ہے تب سے حاجی کبھی پھوپھا کے گھر پہ کھانا کھا رہا ہے، کبھی خالہ کے گھر پر ہے، کبھی فلاں رشتہ داری میں ہے۔ یاد رکھنا بدعت ہے، یاد رکھنا رسم ہے، یاد رکھنا اگر جان بوجھ کر کے کرو گے تو گناہ ہے۔ سن لو جتنے حاجی حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں، شریعت اجازت نہیں دیتی کہ آپ گھروں میں جا کر کے دعوتیں اڑائیں، شریعت اجازت نہیں دیتی کہ اپنے گھروں پر دعوتوں کے انتظام کریں۔ جانتے ہو یہ دعوتوں کے انتظام کیوں ہیں؟ ہاں کوئی اچھی نیت نہیں ہے، نیت یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو معلوم ہو، زیادہ سے زیادہ لوگوں کو پتہ چلے کہ آج جو بھائی صاحب کل جن کو ہم گالی دیتے تھے وہ حاجی بننے جا رہے ہیں۔ اس لیے زیادہ سے زیادہ لوگوں کو معلوم کرانے کی کوشش کرتے ہیں۔ پھر ادھر سے آ رہے ہیں، پھر ادھر سے آ رہے ہیں، تو کھانا کون ہے بھائی؟ حج کر کے آئے ہیں۔ اچھا اب تک ہم بھائی صاحب کہتے تھے، آج سے انہیں ہمیں حاجی جی کہنا پڑے گا۔ یاد رکھنا سب میرے بھائی یہ رسم و رواج ہے، سب میرے بھائی شریعت میں ان چیزوں کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ایک چیز اور دیکھی جا رہی ہے کہ حاجی کو چھوڑنے کے لیے بھیڑ کی بھیڑ جا رہی ہے، جس سے انتظامیہ بھی پریشان ہے، ہاں گورنمنٹ بھی پریشان ہے۔ کیا ضرورت ہے بھیڑ کو لے جانے کی؟ کیا ضرورت ہے وہاں اکٹھے ہو کر کے کھانے چلانے کی؟ دیگیں کاروں میں رکھ رکھی ہیں، جا رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں؟ سفر حج بینر لگا ہوا ہے، ہاں سفر حج کے لیے جا رہے ہیں، ٹیسم اور کنٹینر بھر رکھا ہے پڑوسیوں سے، رشتہ داروں سے، وہاں جا کر کے انتظامیہ کو پریشان کرتے ہیں، وہاں بیٹھ کر کے کھانے چل رہے، وہاں بیٹھ کر کے ارے جس کھانے کو تم یہاں بھر کر کے لائے ہو اپنے گھر نہیں کھا سکتے تھے؟ اور حاجی کو بھی کیا ضرورت پڑی اتنی بھیڑ کو لے جانے کی؟ آپ چپ چاپ جائیں، حج کر کے آ جائیں۔ یہ حج اللہ کو راضی کرنے کے لیے نہ کہ لوگوں کو دکھلانے کے لیے ہے، لیکن پھر بھی بھیڑ اکٹھا کرتے ہیں، ہے کہ نہیں ایسا؟ جس کی منظوری آئی معلوم کرو کتنی دفعہ اپنے گھر پہ کھانا کھایا ہے؟ نہیں آج
سے بلاوا آ گیا، کہاں جا رہے ہیں؟ سفر پہ جا رہا ہوں، اس لیے دعوتیں چل رہی ہیں۔ پھر اس کے بعد جب جانے والا دن ہوگا، او باقاعدہ، ارے بھائی صاحب آ جانا، گھر پہ سفر کے لیے جا رہا ہوں، آ جانا آ جانا آ جانا۔ ہاں، بنوا کیا رکھا ہے بھائی؟ کیوں شریعت کو میں نے اور آپ نے اتنا مہنگا کر دیا؟ اتنا پیسہ حج پر لگ رہا ہے کہ اچھے خاصے آدمی کی طاقت نہیں ہے کہ وہ حج کر کے آ سکے، اس سے زیادہ میں نے اور آپ نے مہنگا کر دیا، اس سے زیادہ میں نے اور آپ نے قورمے اور بریانیوں کی دیگ اتار کر کے اس کو مہنگا کر دیا، گاڑیوں کے کرایوں میں نے اس کو آپ نے مہنگا کر دیا، آنے کے بعد کھانے اتر رہے میں نے اور آپ نے مہنگا کر دیا، سب کے لیے سامان لائے جا رہے ہیں، رشتہ داروں کے لیے سامان لائے جا رہے ہیں۔ ارے حج اتنا مہنگا نہیں ہے جتنا میں نے اور آپ نے بنا رکھا ہے۔ ہاں، اتنی فیس مجھے اور آپ کو کرائے کی دینی پڑتی ہے، وہاں کے ہوٹلوں کی دینی پڑتی ہے، وہاں کے گھومنے پھرنے کی دینی پڑتی ہے، اوپر سے اور میں اور آپ مہنگا کرتے ہیں۔ کسی سے اگر مشورہ بھی لیا جائے کہ میرے بھائی حج کرنے میں کتنے پیسے لگتے ہیں، تو معلوم ہے کیا بتلاتا ہے کہ حج کے ٹکٹ میں اتنے پیسے لگتے ہیں، لیکن ذرا 50-60 ہزار لاکھ روپے لے کر کے چلنا۔ کیوں؟ کیونکہ وہاں سے سامان بھی لانا ہے، کھانا بھی کھلوانا ہے۔ یہ کیا چیز ہے بھائی؟ تو اس لیے معزز سامعین اعظام، عبادت کو عبادت کے طریقے سے کریں، بدعت کی طرف نہ جائیں، رسم و رواج کی طرف نہ جائیں۔ ہاں، دوسروں کے یہاں جا کر کے کھانا، دوسروں کو اسی طرح دعوتیں اڑانا، اگر نیت یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو میرے حج کے بارے میں معلوم ہو جائے، یاد رکھنا یہ رسم میں چلا جائے گا، بدعت میں چلا جائے گا، اتنا پیسہ خرچ کرنے کے بعد بھی کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ اور دوسری بات، اگر یہاں پر میرے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں جن کو اللہ نے حج کے لیے قبول کیا ہے، میں نہیں جانتا وہ میرے بھائی کون کون ہیں، میری اور میرے مقتدیوں کی طرف سے ان کے لیے ایک گزارش ہے کہ جا کر کے اللہ سے دعا کر دینا کہ کچھ ہیں جو وہاں تڑپ رہے ہیں یہاں آنے کے لیے، اے ربا ان کو بھی بلا لے، روضہ اقدس پر جا کر کے سلام کر دینا، اے آقا ان کو بھی یاد فرما لیجئے۔ ہاں، جا کر کے دعا کرنا، صرف یہی میری اور میرے تمام ایسے مقتدیوں کی کہ جن کے اندر طاقت نہیں ہے وہاں جانے کی، ان کی طرف سے میں گزارش کر رہا ہوں ایسے حاجیوں کے لیے۔ اور حاجیوں، جب جا کر کے کعبے پر نظر پڑے تو ہم غریبوں کو بھی یاد رکھ لینا، جب روزے پر نظر پڑے تو ہماری بھی یاد آ جانا، اور بالخصوص ہمارے شہر کے جو حالات ہیں اس حالات کو جا کر کے رب سے ضرور بتانا، آقا سے ضرور بتانا کہ لوگوں نے جینا مشکل کر رکھا ہے، پریشان کر رکھا ہے۔ میں نے پچھلے جمعے ایک بات کہی تھی، شاید میرے نوجوان اس بات کو مان لیتے، لیکن کیوں مانیں گے؟ ارے مسجد کا امام ہے، تنخواہ تو لیتا ہے، کیا اس کی بات مانے؟ میں نے ایک بات کہی تھی، اگر آپ نے وہ نوٹ کی ہو، کہ وہ نوجوانوں، تمہاری ذرا سی غلطیوں کو بڑا بنا کر کے پیش کیا جا رہا ہے، بچنے والے نہیں ہو اگر ذرا سی غلطی کرو گے۔ اگر یاد ہو میرے وہ لفظ، میں نے پچھلے جمعے یہ بات کہی تھی، وہ نوجوانوں، تمہاری ذرا سی غلطی کو بڑا بنا دیا جائے گا، چھوڑا نہیں جائے گا، بخشا نہیں جائے گا، اس لیے قدم ذرا سوچ سمجھ کر کے اٹھانا۔ لیکن تم نے بات نہیں مانی، جذبات میں گھل گئے، جذبات میں چلے گئے، مظاہرے کرنا، پروٹیسٹ کرنا جمہوری ملکوں میں سب جائز ہے، لیکن تھوڑا سا پرمیشن اگر لے لی ہوتی تو اتنا نقصان نہ اٹھایا جاتا۔ یہ ذرا سی غلطی کہاں تک پہنچے گی مجھے اور آپ کو اس کا اندازہ نہیں ہے۔ اس لیے میرے نوجوانوں اور میرے حج کو جانے والوں، جو غلطی ہو گئی وہ تو ہو گئی، اب وہ سدھرنے والی نہیں ہے، لیکن آگے اگر قدم اٹھاؤ تو سوچ سمجھ کر کے اٹھانا۔ کوئی منع نہیں کرتا پروٹیسٹ کرنے کے لیے، کوئی منع نہیں کرتا اپنے حق مانگنے کے لیے، لیکن حق مانگنے کے طریقے ہیں، حق مانگنے کے لیے پرمیشنیں لی جاتی ہیں۔ کوئی منع نہیں کرے گا آپ کو، لیکن طریقے سے چلیے، اپنے بڑوں کے پیچھے چلیے، اللہ آپ کی مدد کرے گا۔ جذبات میں کوئی قدم مت اٹھائیے، اپنے بڑوں سے آگے نکل کر کے کوئی قدم مت اٹھائیے۔ میں بار بار کئی ہفتوں سے آپ کو سمجھا رہا ہوں، بڑوں سے آگے مت نکلیے، لیکن تم ماننے کے لیے تیار نہیں، غلطیاں کرو گے پھر سزا پاؤ گے، پھر غلطی کرو گے پھر سزا پاؤ گے، کیونکہ یہ کام جذبات کے نہیں ہوتے، یہ کام بڑوں کے مشوروں سے چلنے کے ہوتے ہیں۔ اس لیے حاجیوں جا کر کے دعا کرنا میرے نوجوانوں کے لیے، میرے غریبوں کے لیے، کہ اللہ ہمارے شہر کے حالات کو سنبھال لے، اور یہ بھی دعا کرنا کہ کچھ لوگ تڑپ رہے تھے اس گھر کو دیکھنے کے لیے، ربا غیب سے انتظام کر کے ان کو بھی بلوا لینا۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق دے دے، جنہوں نے سنت نہیں پڑھی وہ سنتیں پڑھ لیں۔ وآخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین۔